شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. محترم حضرات و خواتین، الحمدللہ ماہ مبارک رمضان قرآن کا مہینہ بھی کہلاتا ہے، اور الحمدللہ اس کا مظہر ہم دیکھتے آئے ہیں کہ دنیا بھر میں الحمدللہ ہر جگہ جہاں بھی مسجدیں ہوتی ہیں برابر اللہ کے اس کلام کی تلاوت شوق سے بالکل جو کی جاتی ہے، اور برابر تراویح کی نماز میں اس کی تلاوت ہو رہی ہے، اور ماشاء اللہ سے مسلمان بھی کثرت سے اور دنوں کے مقابلے میں اللہ کے اس کلام سے جڑ جاتے ہیں، اور پڑھنے والے ماشاء اللہ تلاوت کرتے چلے جاتے ہیں، کوئی 2 بار 3 بار 4 بار بھی ختم کرنے والے ختم کر لیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ کلام دنیا کی یہ واحد کتاب ہے کہ جسے آدمی بغیر سمجھے بھی اگر پڑھتا ہے تو یقیناً اس کے لیے یہ جو اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے۔ دنیا کی اور کوئی بھی کتاب آدمی بغیر سمجھے پڑھے تو لوگ یہی کہیں گے کہ بھئی یہ وقت ضائع کر رہا ہے، لیکن اللہ کی اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے بغیر سمجھے بھی اگر پڑھتا ہے بندہ تو تب بھی اس کے لیے اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتا دی ہے کہ اس کا ایک حرف بندہ جب پڑھتا ہے تو ایک حرف کے بدلے اس کو کم سے کم 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور آپ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم جب آدمی پڑھے تو یہ کل ملا کر ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہو گئے۔ الف ایک حرف ہو گیا، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، تو مطلب الف لام میم بندہ جب پڑھے تو ایسی صورت میں یقیناً اس کے لیے 30 نیکیاں کم سے کم اس کے کھاتے میں لکھی جائیں گی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا کلام اور اس کی خصوصیت ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کلام کو صرف تلاوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارا، اس کا اصل مقصد اتارنے والے نے خود متعین کیا اور بتایا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب کہہ کر کہ وہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے بڑی بابرکت کتاب ہے، اور اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ سارے لوگ اس کی آیتوں میں تدبر کریں، غور کریں۔ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو آپ تدبر کی ضرورت نہیں یہ کہہ ہی نہیں سکتے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے مختلف انداز میں ہمارے اپنے لیے نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ گزری ہوئی اقوام، بہت ساری قوموں کا قصہ اللہ تعالیٰ نے مختصراً جس میں ہمارے لیے عبرت کی باتیں ہوتی ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور ایسے ہی بہت سارے افراد کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اچھے لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے اور برے لوگوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا کلام ایک آیت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس کے پاس رکیں اور اس میں تدبر کریں، غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمارے لیے اس کلام کے اندر ہماری اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے، ہماری اپنی ذاتی اصلاح کے لیے، ہمارے اپنے ظاہر و باطن کو سنوارنے کے لیے جہاں بہت ساری نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہیں، تو وہیں اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے اندر دنیا کے معاملات بھی بہت ساری ایسی چیزیں کہ جن کے تہ تک یا جن کی حقیقت تک پہنچنا لوگوں کے ذہن سے بالکل دور تھا، ان چیزوں کی طرف بھی اللہ رب العالمین نے اشارے کر کے بتا دیے ہیں
کئی چیزیں اللہ رب العالمین نے آج جو دنیا والے نئی نئی ترقیاں کر کے اور یہ جو کہ ڈھنڈورا پیٹ لیتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو جو کہ حاصل کیا ہے، حقیقت میں یہ ان کا اپنا کمال نہیں ہے۔ جو کتاب جس پر ایمان رکھنے والے بندے، اللہ کے مومن بندے، ان کی اپنی جو ہے یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس کتاب میں تدبر کرتے، غور کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بہت سارے راز جو اس کتاب کے اندر رکھے ہیں وہ دنیا والوں کو بتاتے، مگر یہ امت اور یہ قوم اللہ کی اس کتاب کے اندر تدبر کرنے سے اور اس میں غور و فکر کرنے سے بہت دور ہو چکی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اس کتاب پر ایمان نہیں رکھتے مگر ان کو پتہ ہے کہ ہاں قرآن اور حدیث یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے اندر بہت سارے کمالات کا ذکر کیا گیا ہے، چنانچہ یہ لوگ قرآن کی ہدایات سے، قرآن نے جو رہنمائی کی ہے اس رہنمائی کو سامنے رکھ کر دنیا کی بہت ساری ترقیوں کی طرف آگے بڑھ جا رہے ہیں۔ یہ آج کے دور کی بات ہے، لیکن قدیم زمانے میں ہمارے اپنے بھی بہت سارے ایسے بالکل جو کہ سائنسدان اور یہ گزر چکے ہیں، ماضی میں ہمارے اپنے جو اپنے وقت کے بڑے عالم بھی ہوا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری دنیا کی چیزوں کی بھی رہنمائی ان لوگوں نے کی ہے، قرآن کے اندر تدبر کر کے کہ آج جو دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ہم فلائٹ بنا لیے اور اس کے ذریعے بالکل جو ہے کیا ہے منٹوں میں، گھنٹوں میں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں، تو یہ فلائٹ یہ سب چیزیں آج کی ہی ایجاد نہیں، بہت پہلے ہی بالکل ہمارے اپنے سائنسدانوں نے اس کی جو ہے کہ کوشش کر لی تھی بہت کچھ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جو پرندوں کے اڑنے کی بات قرآن کے اندر بتائی ہے اور اس کی جو کچھ تفصیلات بتائی ہیں اس کو سامنے رکھ کر بالکل ایجاد کرنے والوں نے بہت پہلے اس کی کوشش کر لی تھی۔ اور بھی کتنی چیزیں ہم جو بالکل یہ چشمہ وغیرہ پہنتے ہیں کہ جس کے اندر لینس جیسے ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں بہت پہلے ہمارے اپنے سائنسدانوں نے، ہمارے اپنے علماء نے باقاعدہ یہ سب چیزیں معلوم کر لی تھیں۔ اور بھی کئی سب چیزیں، بغداد جس کی لائبریری میں ہزاروں کتابیں تھیں، تاتاریوں نے اگر حملہ کر کے وہ ساری کتابیں یعنی کہ ضائع نہ کی ہوتی، کہ ہمارے اپنے علماء نے بالکل ایسی ایسی جو نا حقیقتیں کتابوں کے اندر درج کر دی تھی، لکھ چھوڑی تھی کہ بہت سارا اثاثہ ہمارا اپنا بہت بڑا میراث دریائے دجلہ میں جو بہا دیا گیا ایسے ہی، کیونکہ وہ اس زمانے کی کتابیں کوئی پرنٹ والی کتابیں نہیں تھیں، ہاتھوں سے لکھی جانے والی سیاہی سے کتابیں ہوتی تھیں، تو ان کتابوں کو دریا میں جو بہایا گیا، اتنا بہایا گیا کہ دریا کا پانی تک بھی کالا ہو گیا تھا ملک۔ اگر وہ کتابیں آج ہوتی تو پتہ نہیں دنیا ترقی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اور کتنے سال پہلے شاید کر چکی ہوتی۔ ابن سینا جو کہ معروف بالکل جو نا طبیب، انہوں نے جو کچھ طب کے اصول بتائے ہیں آج بھی برابر میڈیکل کی کتابوں میں سب سے اہم کتاب ابن سینا کی کتاب ہی سمجھی جاتی ہے۔ پوری دنیا میں آج بھی برابر ابن سینا کے اصول جو انہوں نے میڈیکل کے اندر جناب بتائے ہیں، تو اس کو ان لوگوں نے درج کر کے یا اپنے پاس اس کا ٹرانسلیشن کر کے برابر اس سے جو نا فائدہ اٹھاتے آ رہے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے اپنے قدیم علماء نے قرآن کے اندر تدبر کر کے، غور و فکر کر کے دنیا کی بھی بہت ساری چیزوں تک جو نا رسائی حاصل کی تھی، لیکن اصل مقصد اللہ رب العالمین کا یہ نہیں ہے کہ دنیا کی ترقی کے اندر اس کتاب کو استعمال کی جائے۔ ہاں لگے ہاتھ آپ کو اگر اس سے دنیا کا بھی کوئی فائدہ مل رہا ہے، اور یقیناً ملے گا کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود اس کی طرف رہنمائی کی ہے، تو ٹھیک ہے آپ فائدہ بھی اٹھا لیں، مگر اصل مقصد اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنا ہے۔ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو عقل سے نوازا ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔
اپنی آخرت کو کہ ہمارا وجود اس دنیا میں کس لیے ہوا ہے، کس نے ہمیں وجود بخشا ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ ساری چیزیں معلوم کریں۔ یہ اصل مقصد ہے اس کتاب کے اندر تدبر کرنے کا۔ اور سورہ قمر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 مقامات پر یہ بات دہرائی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہہ کر، یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت ہی آسان بنایا ہے، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ گویا ہم سے ہی جو سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو تمہارے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت ہی آسان بنا دیا ہے، تو کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جھنجھوڑتا ہے جو قرآن مجید کی آیتوں میں غور و فکر نہیں کرتے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ تو تدبر کرنا، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنا، یہ بہت اس کا سب سے اولین اس کے اتارے جانے کا مقصد ہے۔ اسی لیے قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ جا بجا یہی بتاتے ہیں کہ یہ آپ کو رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن آپ کو رہنمائی کرتا ہے ان راستوں کی طرف جو بالکل سیدھے راستے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں جو شروع رمضان سے برابر آیت ہم سنتے آ رہے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ یہ قرآن کیوں اتارا گیا؟ تو اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایات دینے کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ کیا رہنمائی ہے؟ تو یقیناً اس کے اندر ہمارے لیے عقیدوں کی رہنمائی ہے، ہمارے اپنے لیے عبادات کی رہنمائی ہے، ہمارے اپنے لیے معاملات کی رہنمائی ہے۔ ہر وہ چیز جو ایک انسان کے لیے اس دنیا کے اندر ضرورت کی چیزیں ہیں، ساری چیزوں کی طرف اس کے اندر رہنمائی کی گئی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے براہ راست احکام بھی دیے ہیں، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، روزے کی فرضیت کی بات بتائی ہے، ایسے کتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں۔ اور ویسے ہی بہت سارے حرام کاموں سے بچنے کا بھی صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ زنا کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بے حیائی کا کام بتایا، اور اسی طرح سے شراب سے دور رہنے کے لیے چوری اگر کوئی کرے تو اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ ایسی بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بالکل واضح طور پر بتائی ہوئی ہیں کہ آدمی اگر اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے تو یقیناً ایک بندہ، ایک ایسا گنہگار جو اب تک قرآن کو کبھی سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کیا تھا، اگر کسی وقت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت تدبر کر کے اگر پڑھ لے گا، غور سے اس کی باتیں سنے گا، تو یقیناً اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ اپنے گناہوں سے باز آنے کی بالکل کوشش کرے گا۔ اسی سورہ حدید کے اندر آیت ہم نے پڑھی تھی کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق کہہ کر، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا مومنوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اتاری ہے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے بالکل نرم پڑ جائیں اور ان کے اندر خشوع اور خضوع طاری ہو جائے؟ تو یہ ایسی آیت کے بالکل ایک ایک مومن کو جھنجھوڑنے والی آیت ہے۔ واقعہ بتایا جاتا ہے کتابوں کے اندر، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ جو کہ بہت بڑے اپنے وقت کے ایک بالکل عابد الحرم ان کو لقب دیا گیا ہے کہ کیونکہ وہ حرم میں بالکل اپنے آپ کو لازم پکڑ کر وہیں بالکل انہوں نے زندگی کے آخری لمحات پورے انہوں نے گزار دیے تھے، مگر ان کی زندگی جو ان کی ابتدائی زندگی تھی تو وہ ایک ڈاکو تھے، رہزن تھے، راستوں میں قافلوں کو لوٹنے کا کام وہ کیا کرتے تھے۔ اور اتفاق سے ایسے بالکل آدمی کی محبت ایک لڑکی سے ہو گئی تھی، اور اس لڑکی تک پہنچنے کے لیے وہ رات کے اندھیرے میں دیواریں پھلانگ پھلانگ کر جاتے تھے اور اس سے ملنے کا کام کرتے تھے۔
ایک مرتبہ یہی کام جب کر رہے تھے، کہیں سے تلاوت کی آواز آئی اور یہ آیت ان کے کانوں سے ٹکرائی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ کہہ کر، کیا ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ اللہ کے ذکر کے لیے ان کے دل بالکل نرم ہو جائیں اور ان کے اندر خشیت پیدا ہو جائے؟ یہ سننا تھا کہ بس یہ آیت ایسے بالکل ان پر اثر کر گئی کہ بالکل اسی دم انہوں نے توبہ کی اور بالکل وہاں سے جو دیوار پھلانگ کر جانے کا ارادہ کر کے آئے تھے بالکل جو ہے باہر نکل کر آ گئے، اور رات کے اندھیرے میں ایک جگہ جا کر پڑاؤ بالکل، تاکہ جو ہے کیا ہے کہیں جا کر ایسی پناہ لیں۔ جب جا رہے ہیں تو وہاں اتفاق سے کچھ مسافر لوگ بالکل وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اور آپس میں ان کی گفتگو ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چلو رات کے اندھیرے میں نکل کر چلے جائیں، مگر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فضیل بن عیاض کہیں ہمیں لوٹ نہ لے۔ اتنا ان کا جو ہے کیا ہے ہوا بیٹھا ہوا تھا لوگوں کے اندر کہ فضیل بن عیاض جیسے نامی گرامی غنڈے ہوتے ہیں، بالکل ایسا بالکل جو ہے کہ فضیل بن عیاض کی ہیبت سارے مسافرین پر جو ہے بیٹھی ہوئی تھی کہ بالکل جو ہے کیا کبھی بھی وہ آ سکتے ہیں اور ہمارے قافلے کو لوٹ سکتے ہیں بلکہ۔ مگر قرآن مجید کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایسی تاثیر بالکل جو ہے رکھی ہے کہ خود جو اسلام کے ابتدائی دور میں جو لوگ صحابہ وغیرہ مسلمان ہوتے رہے ہیں، کیسے بالکل جو ہے کہ دشمن حضرت عمر کا واقعہ خود بھی جانتے ہیں کہ حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے بول کے، لیکن راستے میں بتایا گیا کہ آپ محمد کی خبر بعد میں لیں، آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی پہلے وہاں جا کر دیکھو، اور وہاں بھی گئے اور وہاں ان کے سامنے جب آیتیں پڑھی گئیں تو بالکل وہ آیتیں حضرت عمر کے دل پر اثر انداز ہوئی تھیں۔ ایسی اور بھی بہت ساری مثالیں ہم کو جو ہے کہ سیرت کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں تو ملتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین خود اتارنے والا قرآن کا یہ بتا رہا ہے کہ قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے، لیکن آج امت کا ایک طبقہ قرآن مجید کو پڑھنے سے روکتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں یہ ہر کسی کے جو ہے کیا ہے سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کے اندر کچھ ایسی بالکل جو ہے کیا ہے کہ مبہم باتیں ہیں کہ ان باتوں کی تہ تک پہنچنے کے لیے، ان باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے بہت ساری جو ہے کیا ہے علوم کی اور کچھ فنون کی ضرورت ہے، لیکن پوری طریقے سے قرآن کو اگر کوئی صرف ترجمہ اس کا پڑھے تو اس کی وجہ سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یا وہ کہیں گمراہ ہو جائے گا، یہ کہنا بالکل جو ہے غلط ہے۔ برابر قرآن مجید کا ترجمہ آج ماشاءاللہ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں جو بھی لکھی پڑھی جانے والی زبان ہے، شاید ہی کوئی زبان باقی ہو کہ جس میں قرآن کا ترجمہ نہ کیا گیا ہو۔ تو ہمیں جو بھی زبان آسانی کے ساتھ ہم کو سمجھ میں آتی ہے، چاہے وہ اردو ہو، تمل ہو، انگلش ہو یا کوئی اور، تو اس زبان میں ہم آسانی کے ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں کہ قرآن مجید کا ترجمہ آدمی جب پڑھتا ہے تو یقیناً وہ خود بھی اس پر جو ہے کیا ہے اثر کرنے والی چیز ہوتی ہے، کیونکہ تدبر آدمی جب سمجھ لیتا ہے تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو اس کا آتا ہے وہ تدبر کا ہی آتا ہے۔ سمجھنے کے بعد آدمی اس کے اندر غور کرتا ہے تو بالکل جو ہے کیا ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ ارے اتنی زبردست باتیں ہیں قرآن مجید میں اور اب تک میں غفلت میں پڑا رہا۔ کتنے ایسے بندے ہیں جو واقعی قرآن مجید کو جب ایک مرتبہ انہوں نے ذرا تدبر کر کے پڑھ لیا اور غور سے سن لیا اور اس کی باتوں میں جب تدبر کر لیا، غور کر لیا، تو پھر اس کے بعد ان کا اپنا مشغلہ بن گیا کہ روزانہ ہمیں کچھ نہ کچھ وقت، گھنٹہ 2 گھنٹہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ضرور نکالنا ہے، دنیا کے کاموں کو گولی مارو۔ ایسے بالکل جو ہے کیا ہے ان کے ساری جو ہے کیا زندگی ہی کے اندر انقلاب جو ہے آ جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا جو ہے کمال ہے کہ قرآن مجید میں آدمی جب ذرا شوق سے، تدبر سے، شوق سے اور جو ہے کیا ہے خواہش سے اس کی طرف آگے بڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ ہاں یہ بندہ واقعی اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کی دل کی حالت کیا ہے اس کو بدلنے کی اللہ تعالیٰ خود بھی جو ہے کیا ہے اس کے لیے مدد کرتے ہیں۔ ورنہ کوئی آدمی
اس کے اندر کیا کرنا ہے، مجھے تدبر کر کے کیا کرنا ہے، مجھے سیکھ کر کیا کرنا ہے، اور اس سے بالکل بے رغبتی اختیار کرتا ہے، تو پھر ایسے بندے کے لیے یہ جو نا کیا ہے اللہ تعالیٰ آسانیاں نہیں پیدا کرتے ہیں جی۔ تو یہ آج دنیا والے کیا کیا جو نا فنون نہیں سیکھ لیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی بندہ، جیسے اس سے پہلے بھی بات بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ ماں کے پیٹوں سے جب نکلے ہیں تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کان، آنکھ، دل و دماغ جیسی جو نا کیا ہے یہ آلات ہمارے اپنے جسم میں رکھ دیا، تو ان کی مدد سے ہم کیا کیا نہیں سیکھ لیتے۔ تو ایسی چیز جو ہماری اپنی دنیا اور دنیا سے کہیں زیادہ ہماری اپنی آخرت کے لیے نفع بخش ہے، تو اسے سیکھنے میں ہم اگر پیچھے رہیں اور اسے سیکھنے کے اندر ہماری اپنی خواہش نہ ہو، تو یہ جو نا بہت افسوس کی بات ہوتی ہے جی۔ دنیا کے بہت سارے کام ہوتے ہی ہیں، بیوی بچے ہیں، کاروبار ہے، فلاں ہے، دوست احباب ہیں، سب ہے، مگر ان سب کے باوجود بھی ہمیں اللہ کی کتاب کے لیے بھی برابر وقت نکالنا ہے، اسے تدبر کے ساتھ پڑھنے کے لیے وقت نکالنا ہے، ورنہ کل قیامت کے دن ہم سب پر باقاعدہ دعویٰ دائر کیا جائے گا، اور دعویٰ دائر کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ ایک ایک مسلمان کے خلاف آپ دعویٰ کریں گے کہ پروردگارا ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑے رکھا جی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نا دعویٰ دائر کریں گے، اور فیصلہ کرنے والا رب العالمین ہوگا۔ تو ایسے میں ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اور ہماری اپنی جو نا کیا ہے سب سے اولین بالکل جو نا کیا ہے ضرورت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہماری اپنی ہدایت ہی کے لیے بالکل اتارا ہے، اور ہم یہ جاننا ہی نہ چاہیں کہ آخر اس میں ہمارے لیے کیا کیا رہنمائی ہے۔ بس کچھ باتیں ادھر ادھر سے سن لیے اور اپنے سے کبھی اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش ہی ہم نے نہیں کی، تو کتنے بڑے خسارے کی بات ہوگی۔ یہ تو خیر تدبر کر کے سمجھ کر پڑھنا تو بہت جی یقیناً اس کے لیے قربانی دینے کی ضرورت پڑتی ہے، مگر افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایسے مسلمانوں سے ملاقات ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں جن کی عمریں 50-60 سال بھی ہو چکی ہے، مگر قرآن کا ایک حرف پڑھنا ان کو نہیں آتا۔ پتہ نہیں آخر نماز میں یہ لوگ کیا جو نہ پڑھتے ہوں گے جی۔ سورہ فاتحہ ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا، صرف سورہ اخلاص تک بھی بالکل صحیح طریقے سے وہ جو ہے کیا ادا کر کے نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ تو پھر ایسے اگر حالات ہوں گے تو کیا جو نا اور بھی برا حال ہے۔ کتنے ایسے جو نا مسلمان کہ رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھنے کے لیے جب ان کو دعوت دیتے کہتے ہم کو پڑھنا نہیں آتا ہے قرآن۔ کس قدر جو نا یہ جو نا غفلت کی بات ہے کہ اللہ کی اس کتاب سے کبھی ہم بالکل جو نا کہ اپنا زندگی گزر گئی، 60 سال 65 سال ہماری ہو گئی، مگر کبھی بچپن سے لے کر اب تک ہمارے اپنے پاس جو نا کہ قرآن کی اہمیت بالکل جو نا کہ نہیں ہے۔ تو یہ سب بہت ہی جو نا کیا ہے ایسی جو نا افسوسناک صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے امت مسلمہ پر۔ تو یہ اللہ کی اس کتاب کو تدبر کر کے پڑھنے، غور کر کے پڑھنے کے لیے ہر مسلمان کو وقت نکالنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ مرد ہوں عورتیں ہوں، سب کے لیے بالکل۔ دنیا کے بہت سارے کام کاج ہوں گے ہی ہوں گے، ہمارے اپنے صحابہ تابعین ان سب کے پاس بھی یہ سب ہوا کرتے تھے، ان کی دنیا اور ہماری دنیا مختلف نہیں ہے جی۔ آپ یہ کہیں گے کہ نہیں ان کے زمانے میں وہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، اس میں ان کو وقت گزارنے کی ضرورت نہیں تھی، نہیں، ہر زمانے کے حساب سے ان کی اپنی مشغولیت اور مصروفیت رہی ہے، اور ہمارا یہ زمانہ ہے اور اس میں تو ہمارے لیے اور بھی بہت ساری آسانیاں ہو گئی ہیں۔ وہ تو ایسا وقت زمانہ تھا کہ جس میں معمولی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے کئی دن جو ہے کیا ہے چلنا پڑتا تھا، سواریاں اگر نہیں ہوتی تو چل کے مہینہ چل کے لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے۔ معمولی علم حاصل کرنے کے لیے کہیں معلوم ہوتا کہ فلاں شہر میں یہ عالم آئے ہوئے تو ان تک پہنچنے کے لیے کتنی محنتیں نہیں اٹھاتے تھے، اور کیا کیا ان کے لیے جو نا کہ مشکلات تھیں۔
تو اس دور کے حساب سے آج اگر دیکھا جائے تو آج تو ماشاء اللہ اتنی سہولتیں، اتنی آسانیاں جو نا بالکل ہو چکی ہیں کہ آدمی بس دنیا ہی کے پیچھے اپنے آپ کو لگانے میں بالکل جو نا کہ مصروف ہوتا ہے، اور جو وقت اس کے لیے بچ رہا ہے کہ مجھے 1 گھنٹے کی بجائے بالکل جو ہے کہ 5 منٹ میں کوئی چیز جو ہے ابھی اس وقت سرچ کر کے لے سکتا ہوں، یہ اتنا سارا وقت میرا بچ گیا اور مجھے میرا مطلوب بھی مل گیا، تو جو بچا ہوا وقت ہے وہ وقت میں اللہ کے لیے خرچ کروں نہیں کرتا ہے۔ تو اس طرح سے آج کے زمانے میں ہمارے اپنے پاس یہ بہانہ کرنا کہ ہماری اپنی مصروفیات اور ہمارے اپنے جو نا کام کاج اتنے ہیں کہ ہم کو وقت نہیں ملتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو جو نا قبول نہیں کریں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہماری ہدایت کے لیے اور ہمارے جو نا کہ رہنمائی کے لیے بالکل آسان بھی بنایا ہے، اس کے باوجود اگر ہماری طرف سے غفلت ہو اور ہم اس میں تدبر نہ کریں، غور نہ کریں، اور پھر اس کے بعد ایسے ہی جو نا فوت ہو جائیں، تو پھر یہ جو نا بہت بڑے خسارے کی بات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر مسلمان کے دل میں قرآن کی محبت اللہ تعالیٰ پیدا کرے، اور پابندی کے ساتھ اس کی تلاوت بھی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور ساتھ ہی ساتھ اس اللہ کی کتاب کو سمجھ کر اور اس میں تدبر کر کے اس سے ہمیں کیا کیا نصیحتیں ملتی ہیں اور کیا ہم کو رہنمائی ملتی ہے، یہ رہنمائی حاصل کر کے عبرتیں اور نصیحتیں حاصل کرتے ہوئے اس قرآن کو سمجھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔